زبور ایک زبوروں کی پوری کتاب کے لیے تعارفی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا متن انتہائی سادہ اور بنیادی تعلیمات پر مبنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ زبوروں کی پوری کتاب میں بیان کیے گئے دو اہم مضامین کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ راست باز کی مبارک حالی اور شریر کی پست حالی کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ دو طرح کے طرز زندگی کا ذکر کرتا ہے، ایک وہ طرز زندگی جو مبارک اور راست باز کا ہے، اور ایک وہ طریقہ جو شریر کا ہے۔ تاہم اس کا کلیدی موضوع خدا کے کلام کی مرکزیت ہے، جو شریر کی زندگی کو پھلدار بناتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ زبور اپنی 6 آیات میں پوری بائبل کی تعلیمات کو سموئے ہوئے ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ زبور زبوروں کی کتاب کے جومر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ زبور اپنی تعلیمات کے لحاظ سے ایک الگ حیثیت کا حامل ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک تمام کتب کی تعلیم اس زبور کی 6 آیات میں موجود ہے۔ آج ہم اس زبور میں سے 3 باتیں یا 3 نکات سیکھیں گے، جس میں سے پہلا نقطہ جو اس زبور میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ اس زبور میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے، 2 طرح کے آدمیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم اس زبور کی پہلی 3 آیات کو دیکھیں تو وہ مبارک لوگوں کا بیان کرتی ہیں، جبکہ آخری 3 آیات شریر لوگوں کا بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح پوری کتاب مقدس بھی ہمیں 2 طرح کے لوگوں کا بیان کرتے اور 2 طرح کے لوگوں میں فرق کرتی نظر آتی ہے۔ رومیوں کے خط میں بھی 2 طرح کے آدمیوں کا ذکر ملتا ہے، ایک وہ جس کے وسیلہ سے موت آئی، اور دوسرا وہ جو ابدی زندگی لانے کا باعث بنا۔ جس طرح ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ اور گناہ سے موت دنیا میں آئی، اسی طرح دوسرے آدمی کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی آئی۔ اس کے وسیلہ سے ہم موت سے نکل کر زندگی میں آتے ہیں اور خدا کی حضوری میں داخل ہوتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں ہمیں قائن اور حابل کی مثال ملتی ہے۔ پیدائش کی کتاب جو کہ قائن کو شریر اور حابل کو مبارک آدمی کے طور پر پیش کرتی ہے، وہاں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کیسے حابل خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور کیسے قائن کو اس سے حسد ہوا، اور یہی حسد حابل کے قتل کا باعث بنا۔ اس سے آگے دیکھیں تو ہمیں یعقوب اور عیسو اور داؤد اور ساؤل کی صورت میں بھی یہ فرق واضح طور پہ نظر آتا ہے، اور یہ پیٹرن، یہ طریقہ کار، یہ طرز پوری بائبل میں موجود ہے۔ اسی طرز سے یہ زبور ان دونوں آدمیوں کا بھی موازنہ کرتا نظر آتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کی تعلیمات اور احکامات کی پیروی کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے احکام اور اس کی جو بیانات ہیں ان کی پیروی نہیں کرتا اور اس کے راستے پر نہیں چلتا، جسے یہ زبور شریر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جو اس زبور میں ہمیں ملتا ہے، جہاں یہ زبور 2 آدمیوں کا ذکر کرتا ہے، وہیں پر یہ زبور 2 طرح کے راستوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو دوسرا نقطہ 2 طرح کے راستے ہیں۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع بھی جب دنیا میں آمد ثانی اور واپس آئیں گے تو وہ بھی لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں جانب۔ داہنی طرف کے لوگ جو مبارک ہیں، ایماندار ہیں، اور بائیں طرف کے لوگ جو غیر ایماندار اور شریر ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 2 سے زیادہ تقسیم ہم انسان ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ خدا کے نزدیک ان 2 تقسیم کے علاوہ اور کوئی تقسیم نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک فرق کا صرف ایک اصول ہے، اور وہ ہے ایمان، یعنی ایک ایماندار آدمی اور دوسرا غیر ایماندار آدمی۔ اسی طرح راہ بھی 2 ہی ہیں، ایک راہ خدا کی ہے اور ایک راہ شیطان کی۔ یقیناً خدا کی راہ ہی ایمانداروں اور صادقوں کی راہ ہے، اور وہی خدا کی راہ کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور شیطانی راہ شریروں کی اور غیر ایمانداروں کی راہ ہے، اور یہ خدا کی راہ سے کہیں دور
کھڑے ہیں اور بھٹک چکے ہیں، اور خداوند مسیح نے بھی دو ہی راستوں کا ذکر کیا ہے، ایک کشادہ راستہ جو حسین ہے، دلکش ہے، دل کو لبانے والا ہے، دنیاوی آسائشوں سے بھرپور ہے، مگر وہ راستہ گناہ کا ہے، اور دوسرا راستہ تنگ ہے، دکھوں سے بھرا ہے، تکالیف سے بھرپور ہے، مگر وہ راہ ہے جو ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کا تیسرا نقطہ جو ہم اس عبور میں سے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ منزلیں بھی دو طرح کی ہیں۔ جس طرح دو اشخاص کا ذکر، دو آدمیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور پھر دو طرح کے راستوں کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح ہمیں دو طرح کی منزلوں کا ذکر بھی اس عبور میں ملتا ہے۔ انسان کے لیے اس دنیا کے بعد دو ہی منزلیں ہیں، کوئی تیسری منزل موجود نہیں ہے۔ ایک راستہ کشادہ ہے، حسین ہے، مگر اس کے آخر میں آگ اور موت ہے۔ وہ ابلیس کا راستہ ہے، اس کی منزل آگ ہے، اس کی منزل وہ ہے جہاں ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ مگر دوسرا راستہ جو تنگ ہے، دکھوں بھرا ہے، تکلیفوں سے بھرپور ہے، مگر اس کے آخر میں زندگی، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ابدی سکون اور اطمینان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ منزل جہاں خالق اور مخلوق اکٹھے رہیں گے، جہاں خداوند یسوع اور ایماندار اکٹھے رہیں گے، اور خداوند مسیح نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ میرے وسیلے سے زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور جب تک ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، ہمیں ان دو لوگوں میں سے ایک بننے کا حق بخشا گیا ہے، ہمیں ان دو راستوں میں سے ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا ہے، ہمیں ان دو منزلوں میں سے ایک کی طرف جانے کا حق دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کے لوگ بننے، اس کی راہ پر چلنے اور اس کی بتائی گئی باتوں اور اس کے احکام پر چلنے اور ان کی تعلیمات کی پیروی کرنے کا اختیار اور حق دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم ان دو راستوں میں سے ایک کو چنیں، ان دو اشخاص میں سے ایک کی زندگی گزاریں، ان دو منزلوں میں سے ایک منزل کی طرف جائیں، اور یقیناً ہمارے لیے بہتر یہی ہے، اور جو خدا تعالیٰ کی ذات بھی چاہتی ہے کہ ہم ایماندار کی، راست باز کی، مبارک لوگوں کی زندگی گزاریں، اور ہم اسی کے بتائے گئے راستے پر چلیں، اور پھر اسی کی جو منزل ہے جو ہمیں ابدی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے، ہم اس کے حقدار ٹھہریں گے۔ اس کی بادشاہت کو تلاش کریں، اس کے لوگ بنیں، درست راستے اور درست لوگوں کا انتخاب کریں، سچائی اور صداقت کے راستے پر چلیں، تاکہ خدا کی میراث کے وارث ٹھہریں۔